قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کا پہلے سے اہتمام کر دیا۔ مسلمانوں نے سن 590 میں ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے۔ حبشہ عیسائیوں کی وہاں پر حکومت تھی۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو قریش کا ایک وفد پہنچ گیا حبشہ شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بھاگ کر مکے سے آئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ شاہ نجاشی نے بلایا مسلمانوں کو کہ بھئی تم لوگ کیا تمہارا تصور ہے، کیا نظریات ہیں؟ جب حضرت جعفر صادق، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کے بھائی، انہوں نے بتایا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجے ہیں اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ توحید کی تعلیم دی، شرک سے روکا، زنا سے روکا، شراب خوری سے روکا، سچ بولنے کی تلقین کی، یتیموں کے حقوق کی تلقین کی۔ شاید نجاشی نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو واپس مکے نہیں بھیجوں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ اگلے دن پھر جو ہے وہ قریش کے وفد نے شاید نجاشی سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ذرا پوچھیں ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں۔ اس موقع پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جو ہے وہ آیات سنائیں کہ جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایسی ایمان افروز آیات ہیں کہ شاید نجاشی نے جب آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، سادہ دربار ہوتے تھے اس زمانے میں، اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں، حضرت عیسیٰ نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ اس سے ایک تنکا کم ہے، اور کہا کہ میں ہرگز ایسے لوگوں کو مکہ واپس نہیں بھیجوں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ اور پھر وہ شاید نجاشی رحمۃ اللہ علیہ اسلام بھی انہوں نے قبول کیا، ایمان بھی لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، 5 حروف مقطعات ایک ساتھ۔ 2 صورتیں ہیں، سورہ شورا، وہاں پر ہے حامیم عین سین کاف، اور یہاں پر ہے کاف ہا یا عین صاد۔ مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے۔ دعا ہمیشہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اجتماعی دعائیں یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ دعا بندے کا ایک اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، اس دعا میں رکت ہونی چاہیے۔ سب کے سامنے رونا شروع کر دو گے تو اس میں تو پھر دکھاوے کا امکان بھی ہے۔ منع نہیں ہے اجتماعی دعائیں کو، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ منع ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، رو رو کے دعا کرے، اور سوچے کہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعا سنیں، کیا میں بھی اللہ کے سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہا ہوں؟ تو اس سے انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، انسان اپنے گریبان میں جھانکتا بھی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا خفیہ، چپکے سے، تنہائی میں، چھپی آواز میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کے شعلے سے بھڑک رہا ہے، یعنی میرے سر میں
سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور ہو گئیں اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکلا، یعنی میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ انسان واقعی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک جو میرے بھائی بہن ہیں میرے پیچھے، میں ان سے اندیشہ محسوس کرتا ہوں، وہ نیک نہیں ہیں، مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ میرے بعد توحید کی دعوت کے مشن کو وہ جاری نہ رکھ سکیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور جو میری بیوی ہے وہ بھانج ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک حمایتی عطا فرما دے، ایک مددگار عطا فرما دے۔ اسباب ان کے مطابق تو کسی بیٹے کا امکان نہیں ہے، بچے کا امکان نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسباب تیرے پابند ہیں، تو اسباب کا پابند نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک ساتھی عطا فرما دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی بنے اور آل یعقوب کا وارث بھی بنے۔ یہاں وراثت سے مراد کو مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ انبیاء ان کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر انبیاء کی وراثت ہو تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے مال جمع کیا ہے اپنی اولادوں کے لیے۔ تو انبیاء جب فوت ہوتے تھے تو ان کا سارا ترکہ بیت المال میں جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے اگر یہاں اپنے مال کے وارث کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے مال کا وارث ہوگا، آل یعقوب کے مال کا وارث تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں مراد ہے مشن کا وارث، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے، اور آل یعقوب کا جو مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے ایسے کر دے، ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ دعا حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ اب اللہ نے دعا قبول فرمائی، نماز میں کھڑے تھے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، نماز کے دوران ان کو بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے ایسی صفات کا لڑکا اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا، یعنی بالکل امتیازی خصوصیات کا حامل ہوگا آپ کا یہ بچہ۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میرے کیوں کر بیٹا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور جبکہ میں بڑھاپے میں بالکل اکڑ گیا ہوں، تو لہٰذا میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی۔ یعنی پہلے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس وقت ایک خاص کیفیت تھی، جب اللہ نے خوشخبری دی تو اب خود ہی اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں تو پہنچ چکا ہوں بالکل جو ہے وہ بڑھاپے میں اس صورتحال کو کہ اکڑ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ھو علی ھین، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے اس سے پہلے اے زکریا تجھے بھی بنایا تھا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیری پیدائش بھی معجزہ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے غور و فکر کیا جائے تو ہر انسان ایک اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسے پیدا فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، مجھے معلوم تو ہو کہ میرے آنگن میں یہ بہار کب آئے گی۔ قال آیتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا تیرے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تم لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے 3 راتوں تک صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی، یعنی کہ کوئی خدا نہ خواستہ معذوری ہوگی، بیماری ہوگی، لیکن 3 راتوں تک تم صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ اب اس کے بعد وہ وقت آ گیا، وہ 3 راتیں آ گئیں
جبکہ حضرت زکریا کی قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پر جو ہے وہ سلب کر لی گئی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے اپنی قوم کے سامنے باہر آئے، فاوحیٰ الیہم، اور ان کو اشارہ کیا۔ اب گفتگو نہیں کر پا رہے، لیکن ہیں اندر سے خوش کہ یہ گفتگو کا نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آ رہی ہے۔ فاوحیٰ الیہم، تو اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، ان سبحوا بکرۃ و عشیٰ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا روح سخن حضرت یحییٰ کی طرف ہے، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے، یعنی شریعت پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرو۔ وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی احکامات سکھا دیے، شریعت سکھا دی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ، اور وہ ہماری طرف سے بہت ہی نرم مزاج تھے اور بہت ہی پاکیزہ تھے، بڑے پاکیزہ کردار کے حامل وہ جو ہے وہ ایک شخصیت تھی۔ وکان تقیہ، اور وہ متقی بھی تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بھی تھے۔ وبرم بوالدہ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور ہرگز نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہود نے خدا نخواستہ ان پیغمبروں پر کوئی تہمتیں لگائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان تہمتوں کے حوالے سے پیغمبروں کی جو ہے وہ عصمت اور ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ نہ وہ سرکش تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلام ہے یحییٰ پر جس روز کے وہ پیدا کیے گئے، وہ یوم یموت، اور جس روز کے وہ جو ہے وہ فوت ہوئے، وہ یوم یبعث حیّا، اور جس روز کے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اے نبی ان کے سامنے کتاب میں ذکر کیجیے حضرت مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے سورہ آل عمران میں کہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے، تو یہ ہر وقت بیت المقدس میں ہی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ان کی پرورش ہوئی، ان کی تربیت ہوئی۔ فرمایا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، ایک وقت آیا کہ ان پہ کوئی خاص کیفیت طاری ہوئی روحانی، تو وہ ذرا بقیہ گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر چلی گئیں ایک شرقی جگہ پر۔ بیت المقدس کا شرقی حصہ اس لیے بہت مقدس ہے عیسائیوں کے لیے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے جو ہے وہ باقی لوگوں سے ایک حجاب اور پردہ بھی اختیار کر لیا، یعنی تنہائی میں جا کر اب خاص ان کی کیفیت ہے، رکعت طاری ہے، اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، یعنی جبریل امین علیہ السلام کو۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو انہوں نے ان کے سامنے صورت اختیار کی ایک مکمل انسان کی، انسانی صورت میں حضرت جبریل ان کے پاس آئے۔ اب ایک انسان کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں جو ہے وہ تیرے مقابلے میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی تو کس نیت سے میرے پاس آیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو مطمئن کر دیا کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، ارے مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ بدچلن ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی تمہیں جو ہے وہ بیٹا دے سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ،
اور ہم اس کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک معجزہ، ورحمۃ منا، اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی رحمت ثابت ہوں گے جب کہ وہ نوع انسانی کو دجال جیسے شیطان کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے، تو ہم اسے اپنی طرف سے بنا دیں گے ایک رحمت، مکان امرم مقضیہ، اور یہ ایک ایسا فیصلہ جو طے شدہ ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ فحملت ہو، اب حضرت مریم نے ان کا حمل اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور وہ ان کو لے کر اب چلی گئی ذرا دور کی جگہ پر، گھبرا گئیں، شرما رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، تو وہ اسی کیفیت میں ذرا اور دور کی جگہ پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر جو درد ذہ ہے، وہ درد کی تکلیف ان کو لے آئی ایک کھجور کی جڑ کے پاس، یا ایک ترجمہ کیا گیا کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب اللہ کی طرف سے تو بشارت تھی کہ یہ بچہ معجزے سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی، میں لوگوں میں بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی۔ اس وقت فریاد کرتی ہیں کہ یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بسری۔ فناداہا من تحتہا، تو نے پکارا ان کے نیچے سے، یعنی فرشتہ وہ نیچے تھا جس نے انہیں پکارا۔ ایک قرات میں ہے فناداہا من تحتہا، انہیں پکارا اس نے جو ان کے نیچے تھا۔ اس سے مراد لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی حضرت مریم سے گفتگو کی، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، چشمے کا پانی ابل رہا ہے آپ کے نیچے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ کھجور کے تنے کو اپنے طرف ذرا ہلائیے، تو ساقط علیک رطباً جنیہ، تو وہ کھجور کا درخت آپ پر گرائے گا، وہ کھجوریں پکی ہوئی۔ فکلی، بس کھجوریں کھائیے، وشربی، جو چشمہ اللہ نے جاری کیا ہے اس میں سے پانی پیجیے، وقرری عینا، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر آپ کوئی کسی بھی انسان کو دیکھیں، فقولی، تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ گویا سابقہ شریعت میں اس کی بھی اجازت تھی کہ آپ روزے میں یہ بھی طے کر لیں کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کسی سے بولنا ہے، تو آج میں کسی بھی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ فأتت بہ قومہا تحملہ، تو اب وہ اس بچے کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس اس طرح سے کہ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ قالوا یا مریم، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑی نامناسب حرکت کی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، تو غیرت دلانے کے لیے خاندان کے کسی بڑے کا نام لیا جاتا تھا۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد تو کوئی برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ کوئی بدچلن تھی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے کہا، حضرت مریم نے خود تو خاموش رہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی اس سے بات کر لو، اور لگتا ہے کہ انہیں پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ بچہ بول رہا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ بچہ ہے اور ابھی گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے بہت ہی برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں پر بھی میں ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، اس وقت تک جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں،
حضرت یحییٰ کے لیے آیا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَیْ، چونکہ ان کی والدہ بھی تھی، والد بھی تھے، وہاں ماں باپ کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ کے والد ہے ہی نہیں، تو صرف ماں کا ذکر ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور مجھے میرے رب نے کوئی سرکش یا یہ ہے کہ بدنصیب نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہے مجھ پر اس روز کے جس روز میں پیدا کیا گیا، وَیَوْمَ أَمُوتُ، اور جس روز کہ میں وفات پاؤں گا، وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، اور جس روز کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذَلِکَ عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام، وسلام علیہا، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق بات کہ جس کے بارے میں وہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شاید نجاشی کی آنکھوں میں سے آنسو روا تھے، اور پکار اٹھے کہ ایک تنکا بھی عیسیٰ نہ اس بیان سے زیادہ ہے نہ اس بیان سے کم ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو بے شک اللہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ وإن اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف جماعتوں نے باہم آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس عظیم دن کی حاضری کے موقع پر۔ جب عظیم دن کی حاضری ہوگی اس روز ان کافروں کے لیے ان کے نصیب میں ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی۔ اسمع بہم وابصر، اس روز یہ کیا خوب سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس روز کے ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم، اے نبی انہیں خبردار کیجئے، یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، لیکن یہ بد نصیب غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور اس سب کے بھی جو کچھ کے زمین پر ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بڑا پیارا انداز ہے کہ بڑوں کو دعوت کیسے دینی ہے۔ موقف سخت ہو لیکن انداز انتہائی محبت والا، شفقت والا، نرم ہو۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی ان کے سامنے کتاب میں سے ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق مزاج کے نبی تھے۔ جو لوگ نیک ہوں وہ صالحین میں سے جو جن کی زیادہ رجحان ہو غور و فکر کی طرف، انٹروورٹس، ان کو اللہ تعالیٰ جب مزید ترقی دیتا ہے، قربت دیتا ہے تو صدیق بنا دیتا ہے۔ اور اگر ان کا مزاج ہو صالحین کا، ایکسٹروورٹس والا، جوش جذبے والا، ان کو اللہ تعالیٰ جب قربت دیتا ہے تو شہید بنا دیتا ہے۔ کبھی اللہ نے صدیقین میں سے نبی بنائے، کبھی شہداء میں سے نبی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق مزاج کی ہستی تھے، اللہ نے صدیقین میں سے ان کو چنا اور نبی بنایا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت، اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور وہ ایسا معبود ہے جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں۔ یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی عبادت نہ کیجیے، شیطان کا کہنا نہ مانیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان تھا، نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن،
اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی ثابت ہوں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کتنی محبت سے شفقت سے بار بار کہہ رہے ہیں یا ابت دعوت دے رہے ہیں، لیکن آزر باپ کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ لئن لم تنتہِ، اگر تو اپنے عقیدہ توحید سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں ضرور تجھے مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، بس تو میرے پاس سے دور ہو جا۔ قال سلام علیہ، کہا کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، یہ سلام کوئی محبت والا نہیں ہے، یہ جدائی والا ہے، علیحدگی والا ہے۔ سأستغفر لک ربی، میں عن قریب آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں چھوڑتا ہوں تم لوگوں کو بھی اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑا، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جن کو وہ اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے حق میں سچائی کا بول بالا کر دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔